ہو سکتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ریسپائریٹری ڈس آرڈرز۔ ریسپائریٹری ڈس آرڈرز جو ہیں ان کی مین کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ میں یا جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ پولوشن ہو گئی ہے، اور یعنی اس میں بہت سے پولوٹنٹس ہیں۔ یہ جو پولوٹنٹس ہیں یہ پہلے زمانوں میں تو صرف شہری علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن اب جو دیہاتی علاقے ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ اس سے افیکٹڈ ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہم ون بائی ون ان سب کو اسٹڈی کریں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، ریسپائریٹری ڈس آرڈرز۔ اور ریسپائریٹری ڈس آرڈرز جو ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے جو ریسپائریٹری سسٹم ہے اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سب کی مین کازز جو ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور زیادہ تر یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہوا میں جو پولوشن ہے یا جو الرجنز ہیں، الرجی کازنگ ایجنٹس، وہ ان کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ یہ جو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے پولوشن کا بڑھنا، اور ایک وقت تھا جب دیہاتی علاقے جو تھے وہ اس پولوشن سے پاک تھے، لیکن اب دیہاتی اور جو شہری علاقے ہیں ان میں پولوشن تقریباً ایک ہی جیسی ہے، اور اس پولوشن کی وجہ سے جو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز ہیں یہ بھی اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں دیہات اور شہری علاقوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جی اسٹوڈینٹس پہلے ہم پڑھیں گے برونکائٹس، جو کہ ایک ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے، جس میں جو ہماری برونکائی اور برونکیولز ہیں ان میں اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور اس کی مین کاز جو ہے وہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف پولوٹنٹس جو ہوا میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور جب ہم اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو یہ انفلیمیشن کاز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری جو ایئر ویز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ میوکس پروڈیوس ہوتا ہے، اور ایک تو سویلنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا میوکس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے جو ہماری ایئر ویز ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کھانسی آتی ہے۔ اس کی 2 مین ٹائپس ہیں۔ پہلے ہے ایکیوٹ برونکائٹس۔ ایکیوٹ برونکائٹس جو ہے یہ تقریباً 2 ہفتے تک رہتا ہے، اور جو پیشنٹ ہے وہ اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو برونکائی اور برونکیولز ہیں اس میں کوئی پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ لیکن جو دوسری ٹائپ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے کرونک برونکائٹس، اور یہ جو ہے یہ اس میں پرماننٹلی ہمارے جو لنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور یہ کئی سال تک چلتا ہے۔ اس کے ہم سمٹمز جو ہیں، جو ہمیں نشانیاں جس کی نظر آتی ہیں، ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو برونکائٹس ہے یا نہیں۔ ایک تو کھانسی آتی ہے، دوسرا جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے سانس سے سیٹی جیسی آواز آتی ہے، جیسے کہتے ہیں ویزنگ، یعنی وسلنگ ساؤنڈ۔ اس کے علاوہ ایسے انسان کو بخار بھی ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ کوئی ٹف قسم کا کام کرے، جیسے ایکسرسائز کرے یا تیز واک کرے، تو اس کا جو سانس ہے وہ پھول جاتا ہے۔ جی ابھی میں نے آپ کو بتایا برونکائٹس کے بارے میں، تو برونکائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایئر ویز ہیں وہ اندر سے سویل کر جاتے ہیں، اور اس میں میوکس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہم ڈیزیز پڑھ رہے ہیں ایمفائسیما، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایئر سیکس ہیں، جو ایلویولائی ہیں، ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کی کاز بھی وہی ہوتی ہے، ڈسٹ اور سموک وغیرہ، خاص طور پہ جو ٹومیکو سموک ہے وہ اس کی مین کاز ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جو ایئر ویز ہیں ان کے اندر جو ایئر سیکس جو پریزنٹ ہیں، ان ایئر سیکس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس سے جو بڑے بڑے ایئر سیکس بن جاتے ہیں، بجائے چھوٹے بہت سارے ایئر سیکس کے بڑے بڑے کم ایئر سیکس پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو سرفیس ایریا ہے ریسپائریشن کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اور ایسے انسان میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ایک تو سانس صحیح نہیں آتا اس کو بھی، اور ریسپائریٹری ٹریکٹ کی انفیکشنز ہو جاتی ہیں بار بار، اور چونکہ صحیح سے انسان سانس نہیں لے رہا ہوتا اس لیے انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی باڈی میں، اور اس سے ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے انسان میں سانس کے نہ آنے کی وجہ سے آکسیجن کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جی نیکسٹ جو ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے وہ ہے نمونیا،
اور نمونیا جو ہے یہ بھی لنگز کی انفیکشن ہوتی ہے، اس میں لنگز کے اندر انفیکشن ہوتی ہے اور کئی دفعہ جو دونوں لنگز ہیں وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کا نمونیا کہلاتا ہے ڈبل نمونیا۔ اس کی جو مین کاز ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو بیکٹیریا ہوتے ہیں جن میں اسٹریپٹوکوکس نمونیا ہے، دوسری اس کی جو کاز ہے وہ ہے وائرل انفیکشن، اور تیسری ہے فنگل انفیکشن۔ تو اس کی 3 مین کازز ہیں، بیکٹیریا، وائرل انفیکشن اور فنگل انفیکشن۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب بیکٹیریا وغیرہ یا وائرسز یا فنگس جب ہمارے لنگس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ گرو کرتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا جو ہے وہ پس سے اور پانی سے بھر جاتا ہے، اور چونکہ وہ ساری جگہ پانی سے بھر جاتی ہے اس لیے جو لنگس ہیں وہ کانٹریکٹ اور ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اس کی وجہ سے اگر یہ ڈبل نمونیا ہو اور بہت سیویئر قسم کا ہو تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ نمونیا کے سمٹمز کیا ہیں، یعنی اس کی علامات کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس بندے کو نمونیا ہوتا ہے اس کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ ٹھنڈ لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ کانپتا ہے، اور اس کو کھانسی آتی ہے، کھانسی میں میوکس ہوتا ہے یعنی سپوٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے انسان کو سانس نہیں صحیح آتا جس کی وجہ سے اس کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ جی، اب ہم پڑھیں گے ایسما کے بارے میں۔ ایسما جو ہے یہ انفلیمیشن ہے برونکائی اور برونکیولز کی، برونکائٹس کی طرح سے، اور اس میں بھی اس کی جو مین کاز ہے وہ پولوشن ہی ہے، اور اس پولوشن کی وجہ سے بہت زیادہ میوکس پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ جو میوکس ہے یہ جا کے ہماری ایئر ویز کو تنگ کر دیتا ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کازز اس کی بھی اسموک ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی اس میں پولوٹنٹس ہیں یا الرجنز آپ کہہ سکتے ہیں، الرجی کازنگ ایجنٹس، جس میں پرفیوم، پولنز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی اس طرح کا پیشنٹ جس کو ایسما ہو اگر وہ ان الرجن سے ایکسپوز ہوگا تو اس کی جو ایئر ویز ہیں وہ آگے سے ریئیکٹ کریں گی اور وہ بہت زیادہ میوکس بنانا شروع کر دیں گی، اور ساتھ ساتھ وہ اندر سے تنگ ہو جائیں گی جس کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور سب لوگوں کے سمٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ میں کم ہوتے ہیں۔ بہرحال کچھ جو چیزیں سب میں کامن ہوتی ہیں وہ یہ کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ویزنگ ہوتی ہے اس میں بھی، یعنی وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے سانس لیتے وقت، کھانسی آتی ہے، اور چیسٹ میں ٹائٹنس سی فیل ہوتی ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو کوئی نہیں ہے، مطلب اس کا پرماننٹ کوئی کیور نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، اور اس کے لیے مختلف قسم کی ٹیبلٹس بھی ہوتے ہیں اور انہیلرز ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جو چیز یوز کی جاتی ہے ایسما کے کنٹرول کے لیے